معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ منبر رسول پر جلوہ فغر علماء ذویل احترام اور حضرت حافظ القاری شفیق صاحب قبلہ، حضرت حافظ القاری عطا اللہ صاحب قبلہ اور مداحان رسول حضرت مولانا شعبان صاحب قبلہ اور دیگر علماء ذویل احترام منبر رسول پر جلوہ فرما ہیں، جن کو آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، معزز سامعین اکرام، کچھ عرض کرنے سے قبل نبی دو جہاں سرور قوم مکہ کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر سے لمحے میں ضروری باتیں آپ کے قلوب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھ سے قبل بھی اور مجھ سے بعد بھی افراد موجود تھے اور موجود ہیں، اور ابھی جو عظیم شخصیت آپ کی اس مبارک علاقے میں جلوہ بار ہیں، ان کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ باغ بنسی عشق مصطفیٰ کا گڑھ بن چکا ہے، کبھی ادھر محفل تو کبھی ادھر محفل، کبھی ادھر چہرہ ہو جا رہا ہے تو کبھی ادھر چہرہ ہو جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے، اور جس آیت کو میں نے پیش کیا، ذرا اس آیت میں لفظ محمد کا ذکر ہے، اس پر بھی تھوڑا سا میں حدیث کی روشنی میں تبصرہ ڈالوں گا، اور پھر یہ اجنین تک باتیں آئیں کہ اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رنگت و روغن میں سجانے والی حضرت فاطمہ کی شہزادیاں ہیں، لہٰذا ان پر بھی تھوڑا سا تبصرہ پیش کروں گا۔ باقی جو موضوع ہے نماز، وضو اور غسل، اس کے تعلق سے کوئی بھی مسئلہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت کے دو شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مختصر سے تقریر پیش کروں گا۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت کہیں مجل کے سبحان اللہ، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر بات
ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. ہر عاشق کی تمنا ہے کہ مدینہ دیکھے تو فرماتے ہیں اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. رسول اللہ پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اس دنیا میں ہزاروں طرح کے لوگ پائے گئے. کسی کے دل میں نبی کا کلمہ ہے, کسی کے دل میں نبی کا کلمہ نہیں, لیکن جن کے دلوں میں نبی تو جہاں سرور کون و مکان کا کلمہ ہے وہ قیامت کے میدان میں گھبرائیں گے نہیں. وہ اپنے زبان حال سے جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہی کہیں گے اور ارشاد فرمائیں گے آقا کا گدا اے جہنم تو بھی سن لے. آقا کا گدا اے جہنم تو بھی سن لے. وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. درود پاک پیش کر اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کی جمع اوقات آتی ہے اور ہم کو اپنے اوقات میں رہنا ہے. شاعر نے کہا تھا کہ وقت ایسا نہ دیجیے کہ ٹھیک لگے باقی جو آپ کو ٹھیک لگے. ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا میں مطالعہ کرتے ہوں گے کہ آج آئیت محمد پر بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ وہ نام ہے, اسی نام کی بدولت اس آیت کو میں نے پیش کر دیا جس میں اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور وہ نبیوں کے خاتمین ہیں, یعنی تمام نبیوں کی خاتمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اور اس نام کو مٹانے والے آج سے 1500 سال پہلے بھی تھے, اس سے قبل بھی پائے جا رہے تھے اور آج بھی پائے جا رہے ہیں. لیکن آج حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات, مٹ گئے مٹتے ہیں
مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کے نام سے دہر میں اجالا ہے، تبھی ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور نبی کے نام پر اعتراض کرنے والے ڈاکٹر اقبال کے یہ شعر سن لے، محمد کی محبت دین حق کی شاخ اکبر ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام کمت ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ بجگہ اشارتاً اور کنایتاً نام اللہ نے ذکر فرمایا، کہیں پر مزمل کا لفظ، کہیں پر مدثر کا لفظ، کہیں پر مستقیم کا لفظ۔ یہ کس کے نام ہے؟ یہ سب نبی دو جہاں کے نام ہے، سرور کون و بقا کے نام ہے۔ درود پاک پیش کریں اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ نام ہے جس نام کے بارے میں حضرت شیخ سعدی نے کہا تھا کہ ہم اگر اپنی زبانوں ہزار مرتبہ گلاب کے پانی سے دھو ڈالیں تب بھی بے ادبی ہے مصطفیٰ کا نام لینا، تب بھی بے ادبی ہے نبی کا نام لینا۔ آج جگہ بجگہ پر آئی لب محمد کے پرچم لگے ہوئے ہیں، اعتراض کیا جا رہا ہے، لیکن آؤ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، آؤ میں اس نام پر روشنی ڈالتا ہوں کہ جب اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو عرش پر جلوہ فرما دیا، پھر اللہ نے اس نور کے ٹکڑے فرمائے، حتیٰ کہ اس نور سے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کے نور کو نکالا گیا۔ جب تمام انبیاء کے نور کو حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمام نور کو نکال دیا گیا، نور محمدی سے جدا کر دیا گیا، ان نوروں میں پھیکا پن آ گیا، ان نوروں کی روشنی کم ہو گئی۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا آخر یہ نور کون ہے؟ یہ کس کا نور ہے جس نور سے ہم کو نکالا گیا اور پھر ہمارا نور کم ہو گیا اور ان کا نور چمکتا چلا جا رہا ہے، اس نور میں روشنی پھوٹتی چلی جا رہی ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ نور میرے محبوب محمد رسول اللہ کا نور ہے، جس کو کوئی دنیا میں بجھا نہیں سکتا ہے، وہ چاہے قبل کے زمانے میں ہو چاہے وہ بعد کے زمانے میں ہو، لیکن محمد کا کبھی دہر سے ختم نہیں جو ہے مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ صحابہ کے تذکرہ کرنے والے، آج علماء کے تذکرہ کرنے والے، یہ صلاح الدین ایوبی کے متبعین ہیں، ابو عبیدہ کے متبعین ہیں اور خالد بن ولید کے متبعین ہیں۔ نبی کا چرچا ختم ہو جائے، ارے جس کا ذکر خدا کر رہا ہو وہ کسی کے چاہنے سے کیا کس کا نام، اور وہ قرآن جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب اس قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو ذکر فرما دیا، نہ قرآن ملے گا نہ محمد کا نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تجدید میلاد النبی، نہ قرآن مٹے گا کبھی نہ محمد کا نام مٹے گا۔ مٹانے والے مٹ گئے لیکن نبی کا نام نہ مٹا۔ ابو جہل مصطفیٰ کے پیچھے تھا، عاصم بن وائل نبی کے پیچھے تھا، ولید بن مغیرہ نبی کے پیچھے تھا، اکرمہ نبی کے پیچھے تھا، لیکن آخر کیا ہوا؟ طائف کے لوگ نبی کے پیچھے پڑے تھے، پورا مکہ نام محمدی کو مٹانے کا، لیکن جس کے نام کو خدا عروج بخش رہا ہو، جس کے نام کو اللہ بلندی عطا فرما رہا ہو، وہ کسی بندے میں کیا مجال ہے کہ مصطفیٰ کے نام کو پیچھے کرے؟ یہ دنیا عہدیدار اور جو ہے تمام افراد سے ہم گزارش کریں گے، کیونکہ
ہے جو نبی کے نام کے پیچھے پڑا ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ نبی کا کلمہ اس نے پڑھا ہے، اور کبھی وقت آئے کہ تمہارے دل میں نبی کا کلمہ بیٹھ جائے۔ اور اللہ نے اسلام جنت کے دروازوں پر، تمام جگہوں پر لکھ دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں نازل فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام 350 سال زمین پر روتے رہے، اتنا رویا کہ آپ کے گال پر آپ کے آنسوؤں کی نشان پڑ گئے، جس طرح فاروق اعظم کے گال پر خوف الہی سے رونے کے نشان پڑے تھے، حضرت آدم کے ایسے نشان پڑے تھے، گڈھے ہو چکے تھے ان کے گال پر، لیکن حضرت آدم نے کہا اے میرے مولا اس نام محمد کے صدقے مجھے بخش دے، میری توبہ کو قبول فرما۔ تو اللہ نے پوچھا، حضرت جبریل نے پوچھا اے آدم یہ بتاؤ تم نے نام محمد کو پہچانا کیسے ہے، تم نے نام محمد کو جانا کیسے ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے مولا جب تو نے مجھ کو جنت کے اندر داخل کیا تو میں نے ہر دروازے پر نبی کا نام دیکھا ہے، ہر دروازے پر نبی کا نام دیکھا ہے۔ گرفتاریاں ہو رہی، لیکن یاد رکھو یہ گرفتاریوں سے، یہ تمام چیزوں سے تم نبی کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی فرد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے دل میں محبت میری اس کی آبا و اجداد سے زیادہ، اس کی عزیز و اقارب سے زیادہ، اس کے رشتہ دار سے زیادہ جب تک میری محبت نہیں ہوگی وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام رحمت عامہ ہے، رحمت خاصہ ہے، جو نبی کے ذات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا 150 سال پہلے کہ جو ہے وہ نام کے مخالفین جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کے بارے کو مختار نہیں ہے، ایک طبقہ یہی پایا جا رہا تھا جس نے کہا تھا کہ محمد کے نام میں کچھ نہیں ہے، مولا علی کے نام میں کچھ نہیں ہے، عمر کے نام میں کچھ نہیں ہے، عثمان کے نام میں کچھ نہیں ہے، ابو بکر کے نام میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو اس طبقے کے بعد ایک طبقہ اور پیدا ہو گیا، یہ اور کوئی طبقہ نہیں ہے، یہ ابو جہل کے نسل کا طبقہ ہے، عاصم بن وائل کا طبقہ ہے، ولید بن مغیرہ کا طبقہ ہے، اور یہ وہی طبقے کے لوگ ہیں جو ہر وقت اسلام کے آدھا رہے ہیں، اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ یہ اسلام دہشت گرد کا مذہب نہیں ہے، اسلام تو انسانیت سکھاتا ہے، اگر انسانیت پائی جائے گی تو مذہب اسلام میں پائی جائے گی، اور اسی جگہ انسانیت کا نام و شان نہیں ہے۔ میرے آقا نے انسانیت سکھائی ہے، نبی دو جہاں نے انسانیت سکھائی ہے۔ نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ کیا مکہ کی سرزمین کے حالات آپ کے سامنے نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا اے لوگوں جو عورت بیوہ ہو چکی ان سے تم نکاح کرو، یہ انسانیت مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز بنے اس میں شوربہ زیادہ کر لو، اپنے پڑوسی کو کھلا دو جو کمزور ہے کھانے سے، یہ انسانیت تو نہیں تو کیا ہے؟ وہ نبی جو جانوروں کو دن میں 70 مرتبہ کھانا اور پانی دینے کا حکم دے رہے ہوں وہ کیسے کسی انسان کو قتل کرنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ اس نبی نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، اے لوگوں آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو پریشانیوں میں ڈالو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو اچھی بشارت دو، نفرتیں نہ دلاؤ۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، یہی تو انسانیت سکھاتا ہے۔ آج لوگ جو ہے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ان سے کہو کہ ہمارے اسلام کو ہم سے مت پہچانو، اگر اسلام کو پہچاننا ہے تو امام احمد رضا سے پہچانو، حضور کی شریعت سے پہچانو، خواجہ غریب نواز سے پہچانو، قرآن حدیث سے پہچانو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پختوں تک
ہمارے قلوب تک پہنچایا ہے۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ میلاد، یہ گاگر، یہ چادر، یہ سب امام احمد رضا کی بقا ہے۔ اگر امام احمد رضا جو ہے ان کتابوں کو 1400 کتابیں 1000 کتابیں لکھ کر امت کی جھولیوں میں نہ ڈالتے تو امت کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ کیا کہا گیا کہ جس کا نام محمد علی ہو یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے، کفر ہے، نجائز ہے۔ لیکن امام احمد رضا جب عشق جوش مارتا ہے تو آپ نے کتاب لکھی انوار الانتباہ فی حل النداء یا رسول اللہ۔ ایک کتاب میں حدیث سے، قرآن سے، صحابہ کے اقوال و فرامین سے ایسے ایسے نقل اور جو ہے دلیلیں جمع کی ہیں کہ پڑھنے والے اشعث کر رہ جائیں۔ لیکن ہم اس سے دور ہیں، لہذا ہم کو اپنے علماء کے قریب رہنا چاہیے۔ نام محمد کسی کے مٹانے سے کبھی نہیں سکتا ہے۔ ہر گھر پہ لگا تو تختی نبی دو جہاں کی، اور وہ لگا وہ تختی کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کی سطح بقدر شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان، ایمان پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ میری جان۔ لوگ کہتے ہیں نام محمد مل جائے گا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم چاہو گے تمہاری نسلیں مل جائے گی، لیکن نبی کے نام کا چرچا قیامت۔ اور علامہ حسن نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا یہ قیامت، یہ حشر، یہ نشر، یہ تمام چیزیں جب اللہ کو معلوم ہے کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون گنہگار ہے، کون خطا کار ہے، جب خدا کو سب کچھ معلوم ہے تو قیامت کو برپا کیوں کرنا ہے اور لوگوں کو پسینہ میں کیوں کرنا ہے؟ یہ قبر، یہ حشر، یہ اس کا عذاب کیوں دینا ہے؟ یہ تمام حساب و کتاب، یہ کرامن کاتبین، ان کی ضرورت کیا ہے؟ تو علامہ حسن نے فرمایا تھا فقط اتنا ہے انہیں کہا دے بس محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ قیامت، یہ دنیا، یہ حشر، یہ تمام چیزیں یہ مصطفیٰ کی بقائیت کے لیے ہے، نبی کی شان۔ اور یہ مخالف پیدا نہیں ہوں گے تو کیسے پہچانیں گے کہ نبی کون؟ یہ مخالف پیدا نہیں ہوں گے لوگ کیسے جانیں گے؟ ابھی میں آپ کو طفیل بن عمر دوشی کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ لوگ اس کو منع کرتے تھے کہ تم طواف کرنا تو ہمارے ساتھ ساتھ چلنا، نہیں تو تمہاری ملاقات محمد سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، درود پاک پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہذا نبی کی محبت ہم سب کے دلوں میں اللہ رب العزت تا قیام قیامت محفوظ عطا فرمائے۔ اور یہ بھی علماء کی ایک ضم غفیر آپ کے جو ہے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے جلوہ فگر ہے، ان کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ بڑی بڑی عمدہ نعت پڑھتے، بڑے اسٹیج کے مالک ماشاءاللہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ نام محمدی کا پرچم ہو گیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پرچم ہو گیا۔ یہ نام وہ نام ہے جس کو اللہ نے کہا ہے۔ یہ احمد، یہ محمد، کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب میں نے نام محمد مصطفیٰ لے لیا میرے لب نے میرے لب کا بوسہ لے لیا۔ چاہے مشرک، چاہے مخالف، چاہے نبی کو گالیاں دینے والا ہو، لیکن جب جب وہ نبی کا نام لے گا اس کے ہونٹ خود مصطفیٰ کے نام میں برکت ہے۔ الحمدللہ، یہ کوئی عام نام نہیں ہے۔ پوری بخاری اٹھا کے پڑھیے، ابن ماجہ اٹھا کے پڑھیے، مسلم اٹھا کے پڑھیے، سنن نسائی اٹھا کے پڑھیے، کسی کے اندر بھی صحابہ نے نبی کا نام نہیں لیا، اتنا ادب تھا ان کے زبانوں کا۔ وہ یہی کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایسا نہیں فرمایا، یہ فرمایا، یہ تمام طرح کی چیزیں۔ اور کہ
ہندوستان کی سرزمین پر اور دیگر علاقوں پر یہ تمام طرح کی چیزیں دن بدن عروج پر آتی ہیں، لیکن جب تم قلم کی طاقت کو پیو گے، جب کتاب کی اہمیت و وقار کو اپنے قلوب و اذہان میں بٹھاؤ گے تو تم کہیں سنسد میں گرجتے ہوئے نظر آؤ گے، کہیں بدھان سبھا میں گرجتے ہوئے نظر آؤ گے، لیکن یاد رکھو کہ جب سے یہ قوم کھانے پر گری ہے، اس قوم پر دیوارہ نکل گیا ہے، جب سے یہ قوم برائی اور زمین کے جھگڑوں پر گئی ہے، ان کی اولادوں پر دیوارہ نکل گیا ہے۔ یاد رکھو مومنو، اللہ نے تمہیں تجارت کے لیے پیدا فرمایا ہے، نوکری کے لیے نہیں پیدا فرمایا۔ اللہ نے تمہیں دین مصطفیٰ کے بقا کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہیں در بدر کی چگلی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یاد رکھو اللہ نے تم کو اپنے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے پیدا کیا، چوری اور چکاری کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آج کیا حالات ہیں، کیا فلسطین کے حالات تمہارے سامنے نہیں، کیا غزہ کے حالات تمہارے سامنے نہیں، کیا یہ تمام حالات جو تباہ و بربریت پہاڑ جبال توڑے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں پر کوئی تلوار چلنے سے زیادہ نہیں ہے، ان کے دل پھٹ رہے ہیں، لیکن کیا کریں؟ آج فلسطین کا درد ہی الحمدللہ یہ قیامت میں شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ ان کے لیے دعا کریں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ادنا درجہ مانا جائے گا اس زمانے میں، مال و دولت کے زمانے میں۔ درود پاک پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کبھی بہت تیز شروع ہو رہا ہے یہ چیز، ایک طبقہ کہ ایک زمانے تک اس نے نام محمد کی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اپنی کتابوں میں درج کی۔ اور یاد رکھو اس سرزمین پر 1.5 ارب کی سرزمین پر اللہ اکبر کے کلمہ پڑھنے والے 1000 لوگ پائے جاتے ہیں، سب کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اسی ہندوستان کے دیگر علاقوں پر ایک طبقہ ایسا ہے جو کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک طبقہ ایسا پایا گیا جو کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایسا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ ایک طبقہ ایسا دنیا میں مل جا رہا تھا اور نام محمدی کی برائی کر رہا تھا، لیکن حضرت عظیم اللہ کا دلیل ارشاد فرمایا اور صفت ہے نصرت رسول اللہ کی دیکھ رہی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور دنیا میں جب آپ دیوی گنج یا دیگر علاقوں کا جب آپ سفر کرتے ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے ٹیمپو جن کو بیٹری والا رکشا بولا جاتا ہے وہ آپ کے دائیں بائیں دائیں بائیں آپ کو پیدل چلنے نہیں دے رہے، بار بار وہ پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے۔ لیکن یہی طبقہ اسی رکشوں کی مانی، اسی منی میٹرو کی مانی آج جو ہے نبی کے مخالفین پائے جا رہے ہیں۔ تمہارے ایمان کو گلی کوچوں میں کبھی دائیں کبھی بائیں کھڑے ہو کر کے پھر تعلیم کے نام پر، کھانے کے نام پر، روپے کے نام پر تمہارے ایمان پر حملہ کر دیں گے تو کیا کرو گے تم؟ ایمان نکل گیا تمہارے جسم کو۔ کبھی آپ نے یہ غور و فکر کیا ہے کبھی اپنے بستر پر سو جاؤ اور سونے کے بعد اپنے ذہن میں یہ تخیل باندھو اور پھر یہ سوچو کہ میری روح نکل گئی، لوگ رونے والے رو رہے ہیں، مجھ کو نہلایا گیا، کفن پہنا دیا گیا، مجھ کو قبر میں اتار دیا گیا، لوگ چلے گئے مجھ کو چھوڑ کر تنہا، اب تم ہو تمہارا عمل ہے، تمہارے قبر میں تمہارے کفن کو بھی کیڑے کھا جائیں گے، تمہارے جسم کو بھی کیڑے کھا جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو اگر دل میں عشق محمد ہے، اگر دل میں نبی کی عظمت ہے، کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ابھی میں ایک شوشہ چھوڑوں گا، ابھی ذرا مطالعہ کریے گا، سنیے گا کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے کیا فرمایا ایک حدیث سے بات کو نقل کرتے ہوئے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ ان یرزا، کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا، تو اب صرف نبی کے انبیاء کے جسموں ہی کو اللہ نے زمین میں کھانا حرام نہیں فرمایا، بلکہ امام فرماتے ہیں بلکہ جو انبیاء ان کے نسلوں ان کے متبعین سے محبت کرتا رہے گا قیامت تک اس کا جسم بھی قبر میں سما. کیا معلوم نہیں ہے کہ جگہ بجگہ کہیں پر ولی کی قبر کھد رہی ہے، کھل جا رہی ہے، کہیں پر پانی نکل رہا ہے. کبھی کسی شاعر نے کہا تھا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جگہ بجگہ کھل رہی ہے خبریں، یہ تازہ تازہ جسم بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں نبی کی الفت ہے. اور امام احمد رضا کے تعلق سے کسی نے کہا تھا یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب. ذرا کتابوں سبحان اللہ. بے شک. اور تھوڑا سا میں تبصرہ شہزادی اسلام پر کر دوں. درود پاک پیش کرے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. خوب تو نہیں رہا حلیم الطواری صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، اور شاعر اسلام بھی جلوہ گر ہے، کیونکہ تقریر ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ تقریر سے عقیدہ سدھرتا ہے. اور آج نئے جو ہے نوجوان نسلیں یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعہ تقریریں سنتے ہیں، پھر اپنے گلی اور کوچوں کے تھوڑے سے پڑھے لکھے عالم یا حافظ سے جو ہے بحث لڑاتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا سنا ہے، تم ایسا بتا رہے ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. یاد رکھو کہ چاندی کو لوہے ہی سے ٹوٹا جاتا ہے اور سونا کو لوہے ہی سے ٹوٹا جاتا ہے. یہ چاہے حافظ ہو چاہے عالم، یہ مثل سونا اور چاندی ہے، اور ٹوٹنے والی ہتھوڑی لوہا. لہٰذا ان پر نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کو اعلی حضرت عظیم البرکت نے نقل فرمایا اور ارشاد فرمایا لا یستخف بحقہ الا منافق. علماء کو ہلکا نہیں جانے گا مگر منافق. جس کے دل میں نفاق ہوگا، جس کے دل میں نبی کا بغض ہوگا، اور وہی جو ہے علماء کو ہلکا جانے گا. علماء بڑے بڑے پینٹ شرٹ والے دیکھے ہوں گے، لیکن کبھی عالم کے پاجامے کی کرش ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی آپ کہ اللہ نے جو ہے اپنے دین کے لیے چنا ہے. میں یرید اللہ به یفقهہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور شہزادی اسلام اس محفل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا. یہ سنت کسی اور کی نہیں ہے، فاطمہ الزہرا کی. اور یہ کون فاطمہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ کا کیا معنی آتا ہے؟ فاطمہ کا معنی آتا ہے چھڑا دینے والی. عربی میں ایک لفظ بولا گیا فاطم الصبی، کہ جب حضرت فاطمہ پیدا ہوئی اور ان کے جو ہے کوکھ سے امام حسن و حسین پیدا ہوئے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا الفاطمۃ الصبی، یعنی اللہ تو فاطمہ ان کے بچوں، ان کے متبعین، ان کے محبین جنت جہنم سے چھوڑا دے، جہنم سے دور کر دے، اس کا وہ معنی ہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت ہم سب کو اپنے دلوں میں بٹھانا بہت ضروری ہے. اور یہ کوئی عام فاطمہ نہیں تھی کہ جی حضرت زینب
کہ آپ نے صبر استقلال کربلا کے میدان میں حضرت زینب کا تم نے نہ دیکھا کہ کربلا کے میدان میں بظاہر 72 نفوس قدسیہ قتل کیے گئے، لیکن کربلا کے بعد کے واقعہ کربلا سے زیادہ ہولناک ہے، کربلا سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب کوہ جوار کے بانی حضرت زینب حضرت فاطمہ کا خون کھڑے ہو کر کے اسلام کے دامن کو کبھی یزید کے سامنے، کبھی حرملہ کے سامنے، کبھی جو ہے عبداللہ ابن زیاد کے سامنے اسلام کے پرچم کو بڑھا رہی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنانا ضروری ہے، اور 1500 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو۔ اس محفل میلاد مصطفیٰ کو سجانے والیاں یہ اسلام میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری فاطمہ جنتی نوجوانوں عورتوں کی سردار ہے، اور آپ ان کی قریب ہیں، اللہ آپ کو ان کا جواب عطا فرمائے۔ ذرا اس فاطمہ کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، حضرت حسن فرماتی ہیں کہ میری اتنی عمر بیت گئی، میرا زمانہ گزر گیا، لیکن کبھی میں نے حضرت فاطمہ کے سر پر بال نہ دیکھے۔ بیٹے ہیں حضرت فاطمہ ماں کا پردہ اپنے بیٹوں سے اس کا کہ حضرت حسن اپنی ماں کی سر پر بال نہ دے سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہ جن کے شکم مبارک حسن و حسین زینب جب پیدا ہوئے تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی درد کا احساس نہ تھا، اور مجھ کو خون نہ آیا، جس سے میں وہ مختلف روایتیں الگ ہیں کہ ایک وقت آتا تھا پھر رک جاتا تھا، لیکن یاد رکھو لیکن اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اس حالت میں بھی پاک رکھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مصطفیٰ جان رحمت مکہ کی سرزمین پر آئے اور جب اعلان نبوت آپ نے فرما دیا اللہ کے حکم سے، تو اس وقت اللہ کے حبیب نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی پاؤ۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو ہماری طرح، یہ تو ہماری طرح شادیاں کر رہے ہیں، ان کے بھی ہماری طرح بچے ہیں، یہ بھی جو ہے ان کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، اور یہ کھا پی رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معبود پر کلمہ پڑھو۔ یاد رکھو کہ اس وقت اللہ اکبر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، جن کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب حضرت فاطمہ جب کرتے میرے آقا نے حضرت فاطمہ کے کان کو اپنے لب مقدس کے پاس لیا اور کچھ ارشاد فرمایا تو حضرت فاطمہ الزہرا بہت چیخ کر رونے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے پھر کچھ کہا، حضرت فاطمہ الزہرا مسکرانے لگی۔ اللہ اکبر۔ اس میں مختلف تھی دو روایتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا جب نبی کا انتقال قربان ہو گیا تو حضرت عائشہ پوچھتی ہے اے فاطمہ میرے شوہر مبارک نے نبی دو جہاں نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ اے فاطمہ تم سے میں جدا ہونے والا ہوں اور میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ مجھ کو وہ غم بہت زیادہ لاحق ہو گیا۔ جب سرکار کا انتقال ہوا تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے شعر میں کہا صبت علیہ مصائب لو انہا سرنا ولیالہا، کہ میرے دل پر اللہ اکبر جیسے جبل احد اور جبل نور کا پہاڑ میرے سینے پر ٹوٹ پڑا ہو، دن اور رات میرے سینے پر غم ڈال رہے ہیں نبی کی جدائی پر۔ یاد رکھو اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا اے فاطمہ جو ہے تم اور تمہارے بچوں کو اللہ رب العزت تمہارے متبعین کو جہنم سے جدا کرنے والا ہے، تم کو جہنم سے چھڑا دینے والا ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا
اے فاطمہ تم بھی میرے بعد مجھ سے جلد ملاقات کروگی۔ اللہ اکبر، یہ فاطمہ الزہرا ہے جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاری ہے، حدیث مبارک کے مطابق گزاری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی تاریخ کو پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نبی دو جہاں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہی وقت رہا ہوگا، آدھا پہر رات کا گزر گیا، اس میں جانے کے بعد حضرت مولا علی بیچ میں صحابہ درمیان بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت تذکرہ کر رہے ہیں صحابہ کے درمیان میں۔ اتنے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا تو اپنے بیٹی کے جہیز ایک ملک دے دیا اور ان کو سونے کی جوتیاں دے دی اور ان کو بہت عمدہ